عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر سے یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی برکتوں سے رحمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ اور یوں تو اس ماہ مبارک میں بے شمار بزرگان دین کے تذکرے ہیں، لیکن جن کا آج ہم اور آپ تذکرہ کرنے والے ہیں وہ سلطان الاولیاء عطائے رسول حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آئیے ایک اور دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانہ شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بے شمار انبیاء اکرام اور رسولان عظام تشریف لائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے محبوب بندوں کی باتیں سن کر ہدایت پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو ختم فرما دیا، بند کر دیا۔ اس کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گے۔ لیکن اس سے قبل جتنے انبیاء و رسول آئے، ایک کے بعد ایک دیگر اللہ کے ان نیک بندوں نے، پیغمبروں نے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ اب یہاں پر جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو تا قیامت تک آنے والی اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ انہیں وہ باتیں کون بتائے گا؟ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت کی رہنمائی میری امت کے علماء کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے وہ علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آئے دن ہر کوئی نہ کوئی بزرگان دین کی کرامتیں اور ان کے روحانی فیض سے مستفیض ہوتا رہا، لیکن یہ وہ دور آیا ہے کہ بزرگان دین کے تذکروں کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کے روحانیت والے فیض کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ جس طریقے سے جو گمراہی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، تو کبھی کالج کبھی اسکول اور اس طریقے کے تعلیمات کے ذریعے سے ان بزرگان دین کے ناموں کو ہٹایا جا رہا ہے اور بزرگان دین کے فیض اور کے برکات سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے بعض بدعقیدہ بھی ہیں جو یہاں تک کہ بزرگان دین کے تذکروں سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اس امت کے وہ اولیاء ہیں، اس امت کے وہ علماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں شریعت کی پاسداری مل رہی ہے، شریعت کی معلومات حاصل ہو رہی ہے۔ جب ہم ان سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہمارا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمیں
ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری اور ان کے جو معاملات ہیں ان سے معلوم کریں۔ اسی طریقے سے چلتے ہوئے اگر ہم چلیں تو خاص کر اس سرزمین پر بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے امیر آئے، لیکن ان کے ذریعے سے ایمان نہیں پھیلا، اور بعض تو ایسے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے دین اسلام کو داغدار بھی کر دیا۔ لیکن اللہ کے وہ محبوب بندے اور اس نبی کے بہترین امتی کہلانے والے وہ صالحین، وہ بزرگان دین جو لباس جن کا فقیرانہ تھا، لیکن انہوں نے وہ کمال کیا، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ان کے اخلاق کو آئینے کی طرح ہمارے سامنے رکھا کہ جس کے ذریعے سے کئی گنہگار، کئی خطاکار ان کے تذکروں کو سن کر متقی اور پرہیزگار ہو گئے، اور کئی ان کی صحبت نے ایسا جام انہیں پلایا کہ کوئی ولایت کے مقام تک پہنچا، کوئی قطب کے مقام تک پہنچا، اور ان بزرگان دین کے فیض نے وہ کمال کیا ہے جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ انہی بزرگان دین میں سے ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو آج ہم سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جن کے فیوز و برکات نے، جن کی روحانیت نے، جن کے علم نے، جن کے اخلاق نے، جن کے کردار نے، اور جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے اخلاق کو ہمارے سامنے تصویر بن کے دکھایا کہ دیکھو کس طریقے سے اسلام ہمیں بتاتا ہے اسلام کیا چیز ہے۔ کئی ایسے معاملات گزرے کہ ان بزرگان دین نے وہ کمالات کیے اور اس طریقے سے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی ایسے غیر تھے جنہوں نے صرف آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دین اسلام کو قبول کیا، اور ایک تاریخ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ 90 لاکھ غیروں نے آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ بزرگان دین ہیں۔ آج ان سے جب کوئی بندہ کٹتا ہے، اگر کوئی ان سے دور ہوتا ہے تو سمجھ لو وہ دین اسلام سے دور ہو رہا ہے، وہ دین اسلام سے اپنے آپ کو توڑ رہا ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کے ذریعے سے بھی دین ملا، اسلام ملا، اسلامی معلومات ملے۔ تو حضرات، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جن کی تاریخی ولادت 530 ہجری میں ہوئی، اور جہاں پر بھی وہ سنجر علاقہ جسے سیستان بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو تاریخ مثال ہے 6 رجب المرجب ہے، اور اسی طریقے سے جس مقام پر آج آپ کا مزار مبارک ہے، جسے آپ تمام حضرات جانتے ہیں، وہ ہندوستان کی سرزمین اجمیر شریف میں ہے۔ وہ اجمیر شریف میں جہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے اور آپ کا نام نامی معین الدین حسن ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو جو القابات ملے، ہند الولی، عطائے رسول، غریب نواز، خواجہ بزرگ، نائب رسول، وارث الانبیاء، آفتاب چشتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ مادر زاد ولی بنے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو نسب ہے، آپ کا جو خاندان ہے، یہ حسنی حسینی ہے، آپ آل رسول ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا نسب اگر دیکھتے ہوئے جائیں تو دونوں جانب سے حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا خاندان جا کر ملتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے جتنے بھی آپ سے پہلے بزرگان دین جو آپ کے خاندان میں گزرے ہیں، ہر کوئی اللہ کا ولی بنا ہوا ہے، اور وقت کے بزرگ گزرے ہیں،
وقت کے اقطاب گزرے ہیں، اللہ اکبر، انہی کے خاندان سے، انہی کے چشم و چراغ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہند کی سرزمین پر آپ تشریف لائے اور آپ نے دین اسلام کو ہمارے دلوں میں منور و مجلی فرمایا۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بے شمار آپ کی زندگی کے سوانح حیات میں جو کچھ آپ کے ساتھ گزرا، جو کچھ آپ نے کیا ہے دین اسلام کے لیے، بے شمار کتابیں ہیں، لیکن مختصر سے میں آپ کو کہتے ہوئے چلوں کہ آپ 15 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور اسی طریقے سے آپ نے دین علم حاصل کرنے کے لیے بہت سے ممالک میں آپ نے سفر کیا۔ خراسان جیسا وہ ملک آپ نے دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آپ نے مدرسے، تداریس اور علماء اکرام کی صحبت کو آپ نے اختیار کیا، تو آپ نے دین اسلام کے سارے معلومات حاصل کیے۔ جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا، اس کے بعد بھی آپ نے دین اسلام کی تعلیمات کو جاری رکھا، اور جب آپ کے والد محترم جب انتقال ہوئے تو آپ کی حق میں جو والد صاحب کی وراثت سے جو ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک باغ اور ایک بن چکی ملی۔ اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ذکر و اذکار میں رہتے، دینی تعلیم حاصل کرنے میں آپ نے وقت گزارا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس باغ کی دیکھ بھال میں آپ نے وقت گزارتے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جس وقت کے لیے آپ کو چنا گیا تھا اور جس کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ وقت ایسا آیا کہ ایک وقت آپ اسی اپنے باغ میں درختوں کی، پودوں کی رکھوالی کر رہے تھے، باغ کو پانی دے رہے تھے کہ اس باغ میں ایک بزرگ تشریف لائے، اور وہ بزرگ ایک مجذوب تھے۔ جب آپ تشریف لائے، جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جب آپ اس باغ میں تشریف لائے تو اس وقت نوجوانی کی عمر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی۔ آپ اس وقت اپنے باغوں کو پانی دے رہے تھے۔ جب بزرگ اندر تشریف لائے تو آپ نے بڑے ہی ادب کے ساتھ ان بزرگ کا استقبال کیا، سلام پیش کیا، اور ان بزرگ کے سامنے باغ کے کچھ پھل پیش کیے۔ جب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پھلوں کو آپ نے تناول فرمایا، اور جو آپ کا ادب و احترام آپ کو جب انہوں نے دیکھا، تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وقت کے بزرگ بھی ہیں، مجذوب گزرے ہیں، تو آپ نے اپنے کپڑوں سے کچھ روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بزرگ اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں چباتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا اسے کھا لینا۔ عزیزان محترم، جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس روٹی کے ٹکڑے کو جیسے آپ تناول فرماتے ہیں، خود آپ اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے کھایا تو میرے اندر ایک سرور پیدا ہو گیا، میرے اندر جو ایمان تھا اس میں اور حرارت پیدا ہو گئی، اس میں ایک اور جذبہ پیدا ہو گیا، اور پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ میری زندگی اب گزرے گی وہ راہ خدا میں گزرے گی۔ اس طریقے سے بزرگان دین کا فیض ہوتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ کئی ایسے واقعات گزرے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہیں جب کسی پر پڑ جاتی ہیں تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور وہی بزرگ اگر کچھ عطا کر دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس پر کرم کی بارش فرما دیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو تناول فرمایا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ میری زندگی اب گزرے گی وہ راہ خدا میں گزرے گی، دین کی خدمت میں گزرے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں گزرے گی۔ تو آپ نے اس باغ کو فروخت کیا، اور جو کچھ اس میں رقم ملی آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور پھر آپ وہاں سے دین اسلام کے عروج کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے آپ وہاں سے نکل گئے۔ تو لہٰذا حضرات محترم، واقعات تو بے شمار ہیں،
بس اتنی سی یہ گزارش کرتے ہوئے چلو، جیسے ماہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا، اس کے بھی بے شمار برکات ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک ایسی تاریخ آئے گی کہ جس تاریخ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی، وہ تاریخ بھی آنے والی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو پھر سے یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ تو میں اتنی گزارش کروں کہ یہ 6 دن جو رات عشاء کے بعد جو بیانات ہوں گے، آپ اس میں ضرور تشریف لائیں، اور ان بزرگان دین کے جو کچھ سوانح حیات گزری ہے، اور انہوں نے جو کچھ دین اسلام کے لیے کیا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے فیض کو عام کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم تک جو پہنچایا ہے، انشاءاللہ ہم جب سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، اور ہمارے دلوں کو ان کے برکات سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے دامن سے ہم تمام کو وابستہ ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔